معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری سلسلہ ہے مقدر میرا، مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم د شیخ احمد رضا خواہ قطب اعظم میزنم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار ساری کائنات کے سردار ہم غریبوں کے غمگسار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس غریبوں کے ماں باپ یتیموں کے ملجا بے سہاراؤں کے سہارا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مبارک معطر معظم بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ مچل کے بولے یا رسول اللہ۔ وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. تب کے بولیں یا رسول اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. اور شعر سماعت فرمائے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. کیا نام تھا بولو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حنظلہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. تو اگر آج آپ مطلب 8% کا اگر محاسبہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر ہمارے خاندان میں بھی کسی کی شادی ہوتی ہے نا تو ہم کام کی منیمم 2 سے 3 دن کی چھٹی لیتے ہیں نا. اور جب گھر میں کسی بیٹی کی شادی ہو یا کسی بہن کی شادی ہو تو ہم چھٹی لیتے کام کی کہ 4 دن کی چھٹی کروں گا یا 5 دن کی چھٹی کروں گا, شادی اٹینڈ کروں گا, اس کے بعد پھر اپنے کام پہ مطلب جاؤں گا. لیکن یہ صحابی تھے. آپ صحابی کے محبت دیکھو. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی اور شادی جس دن ہوئی تھی اس کے دوسرے دن ہی اللہ کے رسول نے جنگ کا اعلان فرما دیا. اللہ کے رسول نے جنگ کا اعلان فرما دیا. حنظلہ چاہتے تو کہہ دیتے یا رسول اللہ ابھی تو میری نئی نئی شادی ہوئی ہے, یا رسول اللہ میں کچھ دن آرام کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد جنگ میں آؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر غسل کیے ناپاکی کی حالت میں اللہ کے رسول کی ایک آواز پر جنگ میں دوڑے چلے گئے. اور جب حضرت حنظلہ جنگ میں گئے, جنگ میں جانے کے بعد جنگ ہوئی, مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور حضرت حنظلہ جنگ میں جا کر کے شہید ہو گئے. اور جب حضرت حنظلہ شہید ہو گئے, جنگ ختم ہو گئی, تو جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کو حضرت حنظلہ کی باڈی نہیں ملی, جسم نہیں ملا میدان میں. صحابہ پریشان ہوئے, نبی کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ علیہ السلام پورا میدان دیکھ لیا, سب کے جو صحابہ جنگ میں شہید ہوئے سب کے تو جسم مل گئے, لیکن حضرت حنظلہ کا جسم کہاں گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ حنظلہ نے جو کیا ہے رب کو اتنا پسند آیا کہ حضرت حنظلہ کے جسم کو غسل دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آسمان میں بلوا لیا. فرشتوں کے ذریعے آسمان میں بلوا لیا ہے. حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا. آپ کتابیں پڑھیں گے, روایتیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا حضرت حنظلہ کے نام کے آگے غسیل الملائکہ بھی لکھا ہوا آتا ہے, یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے. تو یہ صحابہ کی شان ہے کہ دنیا کے سارے کام ایک طرف, نبی کا فرمان ایک طرف. ہاں, سارے کاموں کو چھوڑ کر کے نبی کی ایک آواز میں دوڑے چلے آئے. تو شاعر نے اسی کی تصویر کھینچی ہے. شاعر کہتا ہے کہ جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ یہ دلہن سے اپنی. کیا اجازت اگر دو, اجازت اگر دو تو جام شہادت, اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے.
اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو شہید کروا کے، اپنے خاندان کو شہید کروا کے دنیا والوں کو یہ درس دے دیا، امت محمدیہ کو یہ درس دیا کہ نبی کے دین کی خاطر اگر اپنی جان قربان کرنی پڑے تو اپنی جان قربان کر دینا، نبی کے دین کی خاطر اپنی اولاد قربان کرنی پڑے تو اپنی اولاد قربان کر دینا، نبی کے دین کی خاطر اگر اپنے خاندان کو قربان کرنا پڑے تو اپنے خاندان کو قربان کر دینا، لیکن نبی کے دین پر آنچ مت آنے دے، نبی کے دین کا سودا مت کرنا۔ تو شاعر نے حضرت اصغر، امام اصغر کی جو کیفیت تھی شاعر نے بیان کی۔ شاعر امام اصغر کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، چل کے بولے یا رسول اللہ، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، کیا کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں نے 26 پارے کی ایک آیت تلاوت کی تھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تبارک و تعالی مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے اور والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں نرم ہیں، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو نرم طریقے سے بات کرتے ہیں اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو سخت طریقے سے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کا ذکر فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھیوں کا ذکر فرمایا، اپنے حبیب کے ساتھ والوں کا ذکر فرمایا۔ گزشتہ جمعہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا، اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا، نبی فرماتے انی لانظر من شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطانوں کے سردار اور جنوں کے سردار عمر سے ڈرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں نبی نے؟ شیطانوں کے سردار اور جنوں کے سردار عمر سے ڈرتے ہیں۔ ہم تم تو شیطان کے لیے کون سے کھیت کی مولی؟ شیطان چاہے ایک سیکنڈ میں بہکا دے، ایک سیکنڈ میں تمہیں فجر میں سلا دے، ایک سیکنڈ میں تمہارا دماغ ڈائیورٹ کر دے، تمہارے دماغ کو گناہ کی طرف مائل کر دے، لیکن عمر کی وہ ذات ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں نا، شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ عمر کی شان ہے، عمر کی ذات تو دیکھو، عمر کی شان تو دیکھو، اللہ نے کیا مرتبہ عمر کو عطا فرمایا، کیا مرتبہ اللہ نے عمر کو عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل کا مالک بنایا، آدھی دنیا کا مالک عمر، لیکن شان یہ تھی کہ لوگوں کی بیٹھ کر کے فریادوں کو سنا کرتے تھے۔ میں آج بتاؤں آپ کو کہ صحابہ کی آپس میں محبت کیسی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے بہت چاہا کہ میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں۔ حضرت عمر خود لکھتے ہیں کہ میں نے بہت چاہا کہ میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں، لیکن صدیق اکبر دین کے معاملے میں ہمیشہ مجھ سے 10 قدم آگے رہا کرتے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا
واقعہ میں گیا دیکھا، مجھے پتا چلا ایک بوڑھی عورت رہتی ہے اور اس بوڑھی عورت کی کوئی سالوں سے خدمت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے بولو؟ سالوں سے کوئی انسان خدمت کر رہا ہے. تو اور وہ بوڑھی عورت بڑی لاچار. حضرت ابوبکر صدیق اس کے گھر میں آتے تھے اور اس کے گھر کی صاف صفائی کرتے، اس کے مٹکے میں پانی بھرتے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، پھر کھانا بناتے، پھر اس بوڑھی عورت کو کھلاتے. یہ کئی سالوں سے ابوبکر صدیق کر رہے تھے. حضرت عمر نے بڑھیا کی دروازے پہ دستک دی. کہنے لگے بوڑھی ماں میں عمر بن خطاب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری خدمت کروں. بوڑھی نے کہا نہیں نہیں، جو میری کئی سالوں سے خدمت کر رہا ہے وہی میرے لیے کافی. کیا کہا بوڑھی عورت نے؟ جو میری کئی سالوں سے خدمت کر رہا ہے نا وہی میرے لیے کافی ہے. عمر کہنے لگی بوڑھی ماں میں بھی تو خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کون سا تم سے پیسے لے، میں بھی تمہاری خدمت کروں گا. جو کر رہا ہے اسے بھی تھوڑا موقع دو اور تھوڑا موقع مجھے بھی دینا. بوڑھی نے کہا نہیں نہیں دوڑ جا، چلے جا، میں جو میری کئی سالوں سے خدمت کر رہا ہے وہی میرے لیے کافی ہے. اب عمر تھوڑے جلالی انسان تھے، جذباتی انسان تھے. عمر کہنے لگے عجیب بات کر دی ہو بوڑھی ماں، وہ بھی تمہاری خدمت کرنے آئے، میں بھی تمہاری. آخر میرے اندر ایسی کون سی کمی ہے کہ جسے تم ناپسند فرما رہی ہو؟ اور اس کے اندر جو آتا ہے، عمر کو نہیں معلوم تھا کہ کون آتا ہے، جو آتا ہے اس کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے کہ تم اس کو قبول کر رہی ہو؟ بوڑھی نے کہا کہ تو آج آیا ہے نا. کیا کہا بولو؟ تو آج آیا ہے نا، اور تو پہلے ہی دن کہہ رہا ہے کہ عمر بن خطاب ہوں. وہ کئی سالوں سے آ رہا ہے، نام پوچھو تو نام تک نہیں بتاتا ہے. ہاں تو آج آیا پہلے دن کہہ رہا ہے کہ میں عمر بن خطاب ہوں، مجھ سے خدمت کروا لو. وہ کتنے سالوں سے آ رہا ہے، میں جب بھی پوچھ رہی ہوں کہ تیرا نام کیا ہے، نام تو بتاتے، کہتا ہے بوڑھی ماں خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، بوڑھی ماں خدمت میں تو کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. بس اللہ اکبر. عمر سوچنے لگے یار ایسا کون سا آدمی ہے، ایسا کون سا شخص ہے جو دلوں پہ اس قدر راج کرتا ہے. حضرت عمر تہجد کے وقت جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھ گئے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو میں کیا بول رہا ہوں؟ حضرت عمر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر کے دیکھنے لگے، دیکھتا ہوں کون آتا ہے. فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہوا، ایک نقاب پوش نکلا، نقاب اوڑے ہوئے، چہرہ ڈھپا ہوا، بغیر چپل کے نکلا. اور جب بوڑھی کے گھر میں گیا، صاف صفائی کی، گھر کا پانی بھرا، بوڑھی کو کھانا کھلایا. جب گھر سے باہر نکلا، عمر نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے تم ہو کون؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جب اپنا چہرہ دکھایا، عمر کہنے لگے امیر المؤمنین تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے عمر میرا راز تمہیں پتا چل گیا ہے، لیکن اس راز کو راز رکھنا، کسی کو ظاہر مت ہونے. کیا شان ہے یار. آج لوگ 500 روپے دیتے ہیں نا تو 500 جگہ اعلان کرتے. لوگ اگر 500 روپے دیں گے تو میں یار مسجد میں آج 1000 روپے دے کر کے آیا. تو یاد رکھنا ایسی دولت جو دکھاوے کے لیے دی جائے، میدان محشر میں تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. نبی فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ تو وہ اس ہاتھ سے دیا جائے اور اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. آج لوگ 500 روپے دے کر کے ریاکاری کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں عمر راز ہے راز، اسے ظاہر مت ہونے دینا. حضرت عمر نے کہا اچھا تو یہ بات بتاؤ ابوبکر، یہ بغیر چپل کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ چپل پہن کے بھی تو آ سکتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنو، کتنا پیارا جواب دیتے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عمر میں بغیر چپل کے اس لیے آتا ہوں کہ رات کا وقت ہے، سناٹے کا وقت ہے، اگر چپل پہن کر کے آؤں گا تو چپلوں کی آواز سے لوگوں کی نیند کھل جائے. سوچ دیکھو سوچ. آج ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے سوچتے نہیں نا ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی ہے. اگر ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہو نا تو ایک دم ہائی ولیوم پہ گانا بجاتے. کیا ہم نے سوچا کہ پڑوس میں کوئی بیمار ہے، پڑوس میں کسی کو تکلیف ہے؟ آج ہمیں اس چیز کا احساس نہیں. ابوبکر صدیق کہتے ہیں، صدیق کی تعریف کرو، ابوبکر کہتے ہیں بغیر چپل کے اس لیے جاتا ہوں تاکہ پڑوس میں کسی کو تکلیف نہ ہو، میری چپل کی آواز کسی کو نہ سنے. عمر کہنے لگے یار بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے. جب میں اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، جب یہ مجھ سے آگے پہنچ جاتا ہے. اب یہ آگے نکلنے کا جو مقصد ہے یہ گھمنڈ نہیں ہے، محبت رسول ہے. رسول اللہ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں عمر دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عمل کو قبول فرمائے اور رسول اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. یار ابوبکر صدیق کے جنتی ہونے میں کسی کو شک ہے؟ اللہ کے رسول نے تو دنیا میں فرمایا تھا ابوبکر جنتی ہو، لیکن سوچ دیکھو، نبی کی تعلیم دیکھو، نبی کا درس دیکھو، نبی کی محبت دیکھو. ابوبکر کہتے ہیں عمر دعا کرو کہ اللہ یہ عمل قبول فرما لے اور رسول اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب کوشش کی کہ ابوبکر سے آگے
نکل جاؤں میں ابو بکر سے آگے نہ نکل پایا۔ حضرت عمر لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ دین کے لیے کچھ لاؤ، دین کے لیے دو، اور اس وقت حضرت عمر لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی جو مالی حالت تھی، یعنی جو گھر کا سسٹم تھا وہ تھوڑا کمزور تھا، اس وقت ابو بکر کے پاس پیسے نہیں تھے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، کیا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر لکھتے ہیں، حضرت عمر کا بیان ہے، عمر لکھتے ہیں کہ جب محفل بیٹھی، کوئی گیہوں لے کے آیا، کوئی چاول لے کے آیا، کوئی پیسہ لے کے آیا، اللہ کے رسول سب کا جمع کرنے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے گھر کا آدھا سامان، کتنا سامان بولو، پیسے کے ساتھ ساتھ گھر کا آدھا مال لیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور میں سوچنے لگا کہ آج ابو بکر مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے، آج تو آج رسول اللہ کی نظر میں زیادہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر لکھتے ہیں کہ جب ابو بکر آئے، اللہ کے رسول سب کا مال لے رہے تھے، سب کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے چہرے پہ وہ کشش تھی، لیکن جب ابو بکر آئے تو اللہ کے رسول کا چہرہ ہی بدل گیا۔ محبت سے ابو بکر کو دیکھنے لگے۔ ابو بکر جب آئے تو لوگوں نے دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم لکھتے ہیں کہ گونی کا کرتا پہن کر کے آئے تھے۔ کیا پہن کر کے آئے تھے؟ گونی کا کرتا، پیروں میں چپل نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، گھر میں جتنا سامان تھا سب رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب سارا سامان، عمر نے کتنا پیش کیا تھا؟ آدھا سامان۔ ابو بکر نے کتنا پیش کیا؟ پورا سامان لے کے جب نبی کی بارگاہ میں آئے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر سب لے کر کے آ گئے یا گھر میں کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کیا فرمایا ابو بکر؟ سب لے کر کے آئے ہو یا گھر میں کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو؟ اب یہاں آپ جملہ دیکھو اور کرو، ابو بکر چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ سب لے کر کے آئے ہو، میں آپ سے کہوں گی جاؤ بھائی دکان سے فلاں چیزیں لے کر کے آؤ، 500 روپے کی، تو آپ پوری دکان خرید کر کے لا کے مجھے دے دو۔ میں آپ سے کہوں بھائی دکان میں کوئی چھوڑ کر کے آئے ہو یا سب لے کر کے آئے ہو؟ تو ظاہر سی بات آپ کہو گے کہ سب لے کر کے آیا ہوں۔ اب ابو بکر کا جواب دیکھو، نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر سب لے کر کے آئے ہو یا کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ابو بکر نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا سارا سامان لے کر کے آیا ہوں اور اپنے گھر میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ میں سارا سامان تو لے کر کے آیا ہوں لیکن گھر میں نبی کو اور نبی کا خدا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ کیا سوچا نبی کہاں بیٹھے کہاں بیٹھے؟ تو پتا چلا کہ میرے نبی ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں مشکات کے الفاظ ہیں، کوئی دلیل مانگے تو دے دینا، اگر کوئی کہے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی نہیں ہے، نبی ہماری طرح۔ میں کہتا ہوں اگر ابو بکر صدیق چاہتے تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ سب لے کر کے آیا ہوں۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ اپنے گھر میں خدا کو اور خدا کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے یار بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، میں اس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ آج لوگ ایک دوسرے سے جلتے، ایک دوسرے، اگر کوئی انسان ترقی کرنے لگے نا تو اس کی ٹانگ کھینچنے والے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کوئی اچھی پوسٹ پہ چلا جائے نا تو ہاتھ سے جلنے والے، لیکن یاد رکھنا ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا۔ ہاں کسی کے جلنے سے، کسی کے حسد رکھنے سے، کسی کے بغض رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آؤ تمہیں صحابہ کی دوستی بتاؤں، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی کوشش کی لیکن صدیق اکبر دین کے معاملے میں مجھ سے آگے رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، ایک شام کا ایک تاجر پیسوں کی حاجت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں۔ کیا کہا؟ آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، مطلب کیا ہوا؟ آپ مومنوں کے امیر ہیں اور پیسوں سے بھی امیر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کئی ہزار اشرفیوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے عطا کر دیں۔ ابو بکر صدیق نے ایسے ہاتھ پکڑا، ایسے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے گھر میں گئے۔ باہر سے تو گھر بڑا اچھا بنا ہوا تھا، اندر جا کر کے دیکھا تو گھر میں چارپائی تک نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تو مجھ سے مانگنے آیا ہے؟ مجھ سے مانگنے آیا ہے؟ میرے گھر میں تو 3 دن سے چولہا نہیں جلا۔ نبی کے صحابہ امیر المؤمنین ہے نا، اپنی زندگی جو جیتے تھے تو نبی کی امت کی خدمت کرنے کے لیے جیتے۔ آج ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں ایک کام کرو، میں تو تمہیں کچھ عطا نہیں کر سکتا کہ ایک ایسا راستہ بتا سکتا ہوں جہاں سے تمہیں سب کچھ مل سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہاں سے تھوڑی سی دور پہ جاؤ، حضرت عثمان غنی رہتے ہیں۔ سبحان کون رہتے ہیں؟ بولا حضرت عثمان غنی رہتے ہیں، جاؤ وہ تمہیں عطا کریں گے۔ وہ آدمی نے کہا حضور مجھے کئی ہزار اشرفیوں کی ضرورت ہے، کیا عثمان مجھے عطا کریں گے؟ ابو بکر صدیق نے دیکھو
تعریف دیکھو آپ. آج ہم پیچھے بیٹھتے ہیں نا تو 10 لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جہاں سے تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے. جہاں سے تیری سوچ ختم ہوتی ہے نا, تو سوچ رہا ہے نا کہ اتنا مانگوں گا اتنا, وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے. جا چلا جا, عثمان تجھے عطا کر دیں. اللہ اکبر. وہ شخص گیا عثمان کے دروازے پہ, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آ رہی تھی. آپ توجہ دیں, بہت بہت گہری بات, بڑے لوگ کی بڑی بات ہے یار. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آ رہی تھی. کیا آواز آ رہی تھی جانتے ہو؟ حضرت عثمان غنی اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار جب دودھ کے اندر پہلے سے موجود ہے تو تم کھجور کا استعمال کیوں کر رہے ہو؟ کیا دودھ کے اندر موجود ہے, جب دودھ پہلے سے ہی میٹھا ہے تو دودھ کے ساتھ کھجور مت دو, خالی دودھ پی لو. وہ شخص سوچنے لگا یار ابو بکر تو بڑی باتیں کر رہے تھے, یہاں تو کھجوروں کے لالے, یہاں تو کھجور کے اوپر ڈانٹ رہے, شہد کے اوپر ڈانٹ رہے کہ شہد مت لیا کرو. بولے یار ابو بکر نے جو کہا تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا. میں کہتا ہوں کہ اگر دولت ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن دولت اگر ہو تو عثمان غنی کی جیسی ہے نا. سخی ہونا بری بات نہیں ہے, سخاوت ہو تو عثمان غنی کی جیسی. حضرت عثمان اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں یار جب دودھ کے اندر پہلے سے ہی شکر موجود ہے تو شہد کا استعمال مت کرو. وہ شخص کھڑا رہا, سوچتا واپس چلے جاؤں. اتنے میں حضرت عثمان دروازے پہ آئے, دروازہ کھولا, کڑی کھولی, سامنے وہ شخص تھا. عثمان نے سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شخص نے جواب دیا وعلیکم السلام. عثمان نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا تھا, آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی, مجھے معاف کر دے. کیا کہا؟ آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. آج ہمارے دروازے پہ فقیر آ جائے تو 10 گالیاں دے کر کے بھگاتے ہیں. گھر کا جتنا غصہ ہے سارا فقیر کے اوپر اتار. میں کہتا ہوں کہ اگر تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم کسی فقیر کو دے سکو تو تم سے گالی بھی دے. اگر وہ تمہارے دروازے پہ بھیک مانگنے آتا ہے تو وہ دعا بھی دے لے. اگر تم کسی کو نہیں دے سکتے تو منع کر دو, بھائی مجھے معاف کرو. لیکن خدا را کبھی کسی غریب کو, بھلے سے وہ کیسا بھی ہے, لیکن اگر وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے, اوقات ہے 1 روپے دینے کی تو عطا کر دو, اور اگر نہیں دے سکتے تو منع کر دو, لیکن کسی کو برا مت کرو. عثمان کہتے ہیں یار میں معذرت چاہتا ہوں, آنے میں دیر ہو گئی, میں اپنے بچوں کو تھوڑا سمجھا رہا تھا. وہ شخص لکھتا ہے کہ عثمان مجھے اندر لے کر کے گئے, سکون کے ساتھ, عزت و احترام کے ساتھ عثمان نے مجھے چارپائی پہ بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد عثمان نے مجھے دودھ بھی پیش کیا, کھجور بھی پیش کی, شہد بھی پیش کیا. بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کیا دودھ کے ساتھ شہد استعمال مت کیا کرو. وہ کہنے لگا یار بڑا عجیب بنتا ہے, ابھی تو سنا تھا بچوں کو ڈانٹ رہا تھا کہ یار جب دودھ کے اندر مٹھاس ہے تو شہد کا استعمال مت کرو, مجھے تو شہد بھی دے رہا ہے. جب وہ شخص لکھتا ہے کہ جب میں نے دودھ پیا, شہد پیا, اور اس کے بعد کھجور کھائی, اب پھر عثمان نے پوچھا بتا کیا چاہیے. کیا اب پھر عثمان نے پوچھا بتا کیا چاہیے. وہ شخص کہنے لگا حضور میں ملک شام سے آیا ہوں, بڑا تھوڑا کاروبار میں لاس ہو گیا, اور مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت. کتنی ضرورت تھی اسے؟ 3000. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے عثمان کو بتایا نہیں, میں بتانے ہی والا تھا. بتانے بتاتے عثمان نے کہا خاموش ہو جاؤ, وہ رہی تمہاری سواری, اس پہ میں نے تمہارے گھر والوں کے لیے کپڑے بھی دے دیے اور 6000 اشرفیاں بھی عطا کر دی. کتنی اشرفیاں عطا کر دی؟ 6000 اشرفیاں بھی عطا کر دی. وہ شخص کہنے لگا حضور مجھے تو اشرفیاں چاہیے, یہ جو آپ نے سواری دی ہے اسے واپس کرنے کون آئے گا؟ عثمان کہتے ہیں تو واپس کرنے کی بات کرتا ہے, تو عثمان کے دروازے پہ آیا ہے, عثمان تجھے اشرفیاں دیتا ہے اور سواری تجھے تحفے میں عطا کرتا ہے. کیا سخاوت ہے یار. میں کہتا ہوں سخاوت ہو, دولت ہو تو عثمان کی جیسی. وہ شخص کہنے لگا حضور مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا, میٹر کیا؟ عثمان نے کہا کیا؟ بولا حضور دروازے پہ آیا تھا تو بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ شہد مت پینا, دودھ پہلے سے ہی میٹھا ہے, اور آپ نے مجھے شہد بھی دیا, دودھ بھی دیا, کھجور بھی دی. وہ شخص کہنے لگا عثمان کہتے ہیں کہ سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے دولت عطا کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے دولت کا خزانہ عطا کیا ہے, وہ اس لیے عطا نہیں کیا کہ میرے بچے عیش کرے اور میرے نبی کی امت بھوکی مرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے دولت عطا کی ہے وہ اس لیے عطا کی ہے کہ میں اپنے حبیب کی امت کی خدمت کرتا ہوا نظر آؤں. ہے نا. وہ شخص کہنے لگا حضور آپ کا بہت بہت شکریہ, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے بتایا نہیں کہ ابو بکر نے بھیجا ہے. تو حضور میں نے کہا حضور بہت بہت شکریہ. عثمان نے کہا کہ شکریہ میرا مت ادا کر, شکریہ ابو بکر کا ادا کر جس نے تجھے یہاں بھیجا. ہاں شکریہ میرا مت ادا کر, ابو بکر کا ادا کر کہ جس نے تجھے یہاں بھیجا. یہ دیکھو آپ محبت دیکھو صحابہ کی, جب آپ پیچھے ملتے تھے, پیچھے رہتے تھے تو بھی دلوں میں محبت تھی, اور سامنے رہتے تھے تو بھی دلوں میں.
محبت کی. لیکن ہمیں اپنی زندگی کو اگر سنوارنا ہے, اپنی زندگی میں اگر سدھار پیدا کرنا ہے, تو صحابہ کی زندگی کو پڑھنا ہوگا, ابو بکر صدیق کی زندگی کو پڑھنا ہوگا, عمر کی زندگی کو پڑھنا ہوگا, عثمان کی زندگی کو پڑھنا ہوگا, اور علی کی زندگی کو پڑھنا ہوگا. یہ وہ صحابہ ہے کہ ان کی زندگیوں کو پڑھ کر اگر ہم نے عمل کر لیا تو ہماری دنیا بھی سلامت ہے, ہماری آخرت بھی سلامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطی ہو, اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ.